اب اس میں انٹرسٹنگلی آئی تھنک تھوڑا سا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ فنڈ کام کیسے کرے گا. دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ انیشلی 7 جو منافع بخش ہمارے ادارے ہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کے شیئرز یا ایسٹس وہ سارے اس میں ٹرانسفر کیے جائیں گے. اس کی مالیت کو 2.3 ٹریلین روپیز تھی, لیکن اس ایکٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ اس فنڈ کی ایکچوئل جو ویلیو ہے وہ 100 ٹریلین روپیز ہوگی. وہ اس کا اتھورائز کیپٹل ہے کہ جتنے یہ شیئرز ایشو کر سکتے جس حد تک یہ بزنس کر سکتا ہے. وہ تو صرف چند کمپنیز ابھی ٹرانسفر کی گئی نا, وہ تو ابھی اس کی فردر بات کریں. پہلے اس کے تھوڑے سے جو مقاصد ہیں جو حکومت نے اس قانون جو پاس کروایا پارلیمنٹ سے اس کے اندر خود بتائیں. اس میں جو اس کا جو سب سے بڑا انہوں نے جو مقصد بتایا کہ سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ تھرو دی مینجمنٹ آف دا فنڈز اینڈ ایسٹس, کہ پاکستان کی جو پائیدار معاشی ترقی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ فنڈ قائم کیا گیا ہے. اب اثاثوں کی خرید و فروخت سے کیا پاکستان کی پائیدار ترقی ہوگی, یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. یا پھر جو پاکستان کی اکانومی کی جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جیسے ٹیکس بیس ہماری بہت نیرو ہے, ایکسپورٹ کی بیس بہت نیرو ہے, ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, یا اس سائڈ پہ فوکس کر کے ہمیں جو پاکستان کی پائیدار ترقی جو ہے اس کو انشور کرنا ہے. بہرحال یہ اس کا پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد اس کے اندر یہ قانون کے بتایا گیا ہے کہ اچیونگ آپٹیمل یوز آف دیز ایسٹس اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اینڈ پالیسیز ٹو میکسیمائز دیئر ویلیو فار فیوچر جنریشنز. اب یہ جو فیوچر جنریشن اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں لکھنے میں اچھی لگتی ہیں, یہ اب جو آبجیکٹیو آف دا فنڈ ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے الفاظ پتہ نہیں کیسے انہوں نے کیسے چناؤ کے ورل اس میں استعمال نہیں ہوتے. اور پھر فردر انہوں نے وہ ساری تفصیلات بتائی. اس کے اندر جو ناظرین امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ جو ساورن ویلتھ فنڈ کا جو قانون بنا جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, اس کے لیے جو تکنیکی مدد فراہم کی تھی جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, وہ متحدہ عرب امارات نے فراہم کی تھی. ان کی جو ابو دھابی ڈیولپمنٹ جو ان کی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے, ان کی طرف سے یہ مدد آئی تھی. اس فنڈ کی اپنی جو ویلیو وہ بھی ایک ساورن فنڈ ہے, وہ 850 ارب ڈالر کا سے زائد کا وہ فنڈ ہے. اب کامران اس کے اندر جو ایسٹس ہیں, ہر طرح کی جو موویبل اور ایمویبل پراپرٹی ہے وہ اس میں وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تمام جو گورنمنٹ کے کوئی بھی جو لیگل اور اس کے ایکویٹیبل اسٹیٹ ہیں وہ اس میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. پھر اس کا انویسٹمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کی ایک پراپر ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک سپروائزری کونسل بنے گی, وہ اپروو کرے گی, اور وہ آلریڈی سارا اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. اب اس کے جو وسائل ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کریں, اس کے وسائل فنڈ کے کہاں سے آئیں گے؟ نارملی تو ایک آتھورائز کیپٹل ہوتا ہے, پیڈ اپ کیپٹل ایک ہوتا ہے وہ ادھر سے, لیکن انہوں نے جو وسائل ہیں اس کی وہ 8, 9 سے 10 قسم کے مختلف جو ریسورسز ہوں گے جہاں سے فنڈ ہوں گے. لیکن اس کا جو پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ جو ٹرانسفر آف فیڈرل گورنمنٹ شیئر ہولڈنگ جو ہے ان دا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, وہاں سے ان کو میجر فنڈنگ وہاں پہ ہوگی. اور پھر جو پروفٹس اور جو پروسیڈز ہوں گے ان اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی, وہ والا پیسہ بھی یہ استعمال کیا جائے گا. جیسے آپ نے پہلے بتا دیا کہ اس کی جو اتھورائز کیپٹل ہے وہ کوئی 100 ٹریلین روپے کا ہے, جتنے یہ میکسیمم اماؤنٹ آف جو شیئرز ہیں یہ ایشو کر سکتے ہیں, دیٹ از اکول ٹو 100 ٹریلین روپیز وچ از اے بگ اماؤنٹ. اب یہ کاروبار کون سا کریں گے کامران؟ یہ کیونکہ ایک تو یہ ہو گیا نا ایسٹس کا, اور یہ کون سے ایسٹس ہیں وہ ان کی پہلے جب ہم نے لاسٹ پروگرام کے ساتھ جو کمپنیز تھے ان کی ڈیٹیلز تو بتا دی تھی, بٹ ہم نے ان کی کمپنی وائز ان کی اس وقت میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی تھی, بہت زیادہ انفارمیشن میں نے ڈسکلوز نہیں کی تھی کہ نارملی پھر یہ جو سورسز ہیں ان کو یہ تنگ کرتے ہیں کہ اتنی پریسائز انفارمیشن نکلتی کیسے ہے باہر. بہرحال وہ بھی اس کے اندر ایک کامران ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے بیفور گوئنگ ٹو دی جو فنڈ کا جو کاروبار کیا کرنا چاہیں گے, اس قانون کے اندر انہوں نے ایک سیکریسی کے لیے کلوز ڈال دی ہے کہ جس کے تحت جو فنڈ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی بھی جو ساورن ویلتھ فنڈ کا امپلائی ہوگا یا بورڈ کا ممبر ہوگا یا کوئی اور ممبر ہوگا جو ریلیٹڈ ٹو دی فنڈ ہوگا, وہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈسکلوجر نہیں کر سکتا کسی کو بھی. اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان میں ٹرانسپیرنسی کا کوئی کام نہیں ہے, شفافیت ختم, کمپیریٹیو بیڈنگ ختم, حکومت کیا کام کرنے جا رہی ہے, کیسے کام کرنے جا رہی ہے, کوئی ایکسیس کسی کو نہیں ہوگی. ہم کوشش کریں گے تھوڑی بہت جو انفارمیشن نکال سکے ہم نکال کے لوگوں کو بتاتے رہیں گے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو ڈیموکریسی کی جو بات کرتی تھی یہ حکومتیں, وہ پاکستان میں میرا خیال اب اس طرح کی ڈیموکریسی اب رہی نہیں ہے. اور جس قسم کے قوانین پاس ہو رہے ہیں, جس طریقے سے آرمی کو ایک فارمل رول دے دیا گیا اکانومی کے اندر, تو بہت ساری چیزیں یہ جو حکومت کر رہی ہے وہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا بھی جو قانون پاس کیا گیا اس میں بھی آپ نے ٹوٹل انڈیمنٹی آپ نے دے دی ہے کہ جو بھی فیصلے اس فورم کے اوپر ہوں گے اس کو کسی کورٹ آف لا میں کوشچن نہیں کیا جا سکتا, FIA کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی, نیب کوئی کاروائی نہیں کر سکتی until and unless there are irrefutable evidence کہ وہاں پر کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے. تو کمپلیٹلی اٹ اپیئرز کہ ایک پیرل سیٹ اپ جو ہے وہ کام کرے گا. ایک طرف جو آپ کے ٹریڈیشنل یا جو باقی گورننس کا ماڈل ہے, اور دوسرا یہ اٹ اپیئرز کہ ایک سپرا ایک باڈی ہوگی جو ہر چیز کو اس طرح کے فیصلے کرے گی, اور اس پر کوئی باقی جو قانون کا اطلاق ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن وہ جو